اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں استقبال ماہ اذا کی ویڈیو میں، اور ہم آپ کو اس ماہ میں 5 ویڈیو بتائیں گے۔ پہلی ویڈیو جو ہوگی وہ استقبال ماہ اذا کی ہوگی، دوسری ویڈیو جو ہوگی وہ نماز اور کربلا کی ہوگی، تیسری ویڈیو ہوگی اور کربلا اور ہدایت کی ہوگی، چوتھی ویڈیو ہوگی داستان کربلا کی ہوگی، اور 5ویں ویڈیو ہوگی جو مصائب امام حسین علیہ السلام ہوگی۔ یہ 5 ویڈیو آپ کو اگر حاصل کرنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ موصول کر سکیں۔ ناظرین کرام، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ رسول نے فرمایا ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کا سفینہ۔ اس کی تفسیر میں اگر ہم آئیں گے تو تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں پر سوار ہوں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ جناب نوح کی کشتی پہ لوگ سوار ہوئے تو لوگوں کو نجات ملی، اور جو لوگ سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے، اور جناب نوح کی کشتی پہ جو سوار ہوئے انہیں نجات ملی۔ تو ہم امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں بھی نجات ضرور ملے گی۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ 10 دنوں کی حسین کی مجلس میں ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار پہ عمل کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کربلا میں درس دیا ہے۔ کربلا صرف ایک میدان کا نام نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ درس امام حسین علیہ السلام کو سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا، اور ہم 10 دنوں کی حسین کی مجلس جو کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مجلس کے آخر میں جائیں اور پوری مجلس نہ سنیں، ہم مجلس میں شروع سے جائیں۔ جب ہم شروع سے جائیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی، اگر ہم درمیان سے جائیں گے تو ہمیں پوری بات نہیں سمجھ میں آئے گی، ہم آدھی بات سمجھیں گے اور آدھی بات نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہم شروع سے جائیں گے تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسرے مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 دنوں کی حسین کی مجلس میں پورے سال بھر کے میٹر کو دیکھ کے یزیدیت کے پرچم کو غارت کر دیتے ہیں، امام حسین کے پرچم کو بلند کر دیتے ہیں۔ جب دوسرے مذہب والے کہہ رہے ہیں تو ہمیں خود عمل کرنا چاہیے اس چیز پہ، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ عمل کریں، ہمیں خود عمل کرنا چاہیے۔ اور محرم الحرام، محرم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اور یہ مجلس بہت آسانی سے ہم تک نہیں آئی ہے، بہت مشکلوں سے یہ مجلس ہم تک پہنچی ہے، بہت مشکلوں تک سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے آئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت آسانی سے نہیں آئی ہے، بہت مشکلوں سے آئی ہے۔ لوگوں نے جنگ بھی کی اس کے لیے، اور لوگوں نے اپنے بچوں کو فروخت بھی کیا، اپنی جانیں تک دے دی لوگوں نے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آسانی سے آئی ہے؟ نہیں، آسانی سے نہیں آئی۔ ایک ضعیفہ نے اپنے بچے کو فروخت کر کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی۔ آپ سوچئے کہ اس نے اپنے بچے کو فروخت کر کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ محرم کا چاند نکل چکا ہے، ایک مولانا گاؤں میں ہے، وہ مولانا دوسرے گاؤں میں ان کو مجلس پڑھنے جانا ہے، اور اس گاؤں کا یہ تھا کہ اس میں ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ رات میں 10 بجے تک بند ہو جاتا تھا۔ اس کا رکھوالی کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، علی گندا، اس کو علی گندا کہا جاتا تھا۔ جب مولانا گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں علی اٹھو، محرم کا چاند نکل چکا ہے۔ اس نے کہا کہ محرم کا چاند نکل چکا ہے، اور وہ شراب میں مست تھا، اور جیسے ہی اس نے محرم کا چاند سنا کہ محرم کا چاند نکل چکا ہے تو اس نے کہا کہ کیا محرم کا چاند نکل چکا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ ہاں محرم کا چاند نکل چکا ہے۔ تو اس نے ایک
चाकू निकाला और निकालने के बाद कहा कि आप पहले हमारे यहाँ मजलिस पढ़िए, अगर आप पहले मेरी यहाँ मजलिस पढ़ेंगे तभी मैं आपको जाने दूंगा, अगर आपने मेरी यहाँ मजलिस नहीं पढ़ी तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और आपको मौला अब्बास के मसाइब पढ़ने हैं। अब मौलाना ने कहा कि यहाँ तो कोई मजमा नहीं है और ना यहाँ कोई लोग हैं कि मैं यहाँ मजलिस पढ़ूँ, मजमा भी नहीं है, यहाँ मिंबर भी नहीं है। उसने कहा मिंबर की ज़रूरत है, मैं मिंबर बन जाता हूँ। वो मिंबर बना और बनने के बाद उस पर मौलाना ने मजलिस पढ़ी और वो गिरिया करता रहा। गिरिया करते करते अपने घर आया तो मौलाना ने बताया कि इस तरीके से कल मेरे साथ वाक़या हुआ है। तो लोगों ने कहा कि अली सुधर चुका है, चले अली से मुलाकात करने। जब उसके घर आए तो पता चला क्या कि वो जा चुका है करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। अब वो जब वहाँ पहुँचा, कुछ दिनों के बाद एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ। जब आलिम दीन का इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र खोद दी गई और ऐसा हुआ कि जब उनको कफन दे दिया गया तो वो ज़िंदा हो गए। उसके बाद जब ज़िंदा हुए तो एक आलिम दीन ने कहा कि इसको बंद ना करना, ये अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है। तो वो देख रहा था और देखने के बाद वो हरम में आया और हरम में आने के बाद वो सजदे में जाता है और सजदे में जाता है, रोता है, कहता है कि मुझे ये जगह दिला दीजिए, अल्लाह से गिरिया करता है कि तेरे हुसैन के सदक़े में मुझे ये जगह दिला दीजिए। जैसे ही उसने ये दुआ की उसकी दुआ कबूल हुई, उसका इंतकाल हुआ और वहीं पे उसको दफन किया गया। और तमाम जितने आलिम दीन थे सब ने उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ी। जब उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ी तो बताइए तमाम लोगों ने नमाज जनाज़ा पढ़ी। इतना शरफ़ मिला उसे, किसके दर से? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता था। नाज़रीन कराम, हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और दूसरी वीडियो में मुलाकात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।